بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئیں۔ پہلی نماز، دوسری سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات، اور تیسری آپ کی امت کے ہر شخص کی معافی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ دونوں آخری آیات عرش کے نیچے سے خاص خزانے سے حاصل ہوئی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہیں، باقی کسی نبی کو نہیں ملی۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں سے 2 آیات اتاریں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کو ختم کیا، یعنی یہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جادو ختم کرنے کے لیے زبردست تاثیر رکھتی ہیں، اور مزید فرمایا کہ جس گھر میں 3 دن تک مسلسل ان آیات کو پڑھا جائے شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور اس کا یہ قول ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ مالک ہم تجھی سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو تم یہ دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے اس پر گرفت نہ کر۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اس آیات کے ترجمے کو دیکھنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول خود بھی ایمان لائے اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور رسولوں پر۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. جو فضیلت اور برتری اللہ نے رسولوں کو دی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی ان کو جانتا ہے. بندہ ہونے کے ناطے ہمارا یہ کام ان پر ایمان لانا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم ایمان لائے. ہمیں اپنے رب سے کیا چاہیے؟ بخشش، کیونکہ ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. ہر انسان نے جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ بھی اسی کو ملنا ہے، اور جو برائی ہے وہ بھی اسی کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس کو مشکل میں نہیں ڈالتا، اس سے حساب نہیں لے گا. اور ہم سے پہلے آنے والی قوموں کی شریعت بہت مشکل تھی. اللہ کا یہ ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری شریعت بہت آسان ہے، جس پہ عمل کرنا بھی آسان ہے. اور اس آیت میں یہ بھی دعا کی گئی کہ ہمیں کافروں پر، اے میرے رب ہمیں کافروں پر برتری دے. اس دعا کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھیں، جبکہ مکے میں کفر و اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی. مسلمانوں پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سرزمین عرب پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جس جگہ پر بندہ خدا دین حق کی پیروی اختیار کی ہو اور اس کے لیے خدا کی سرزمین پر سانس لینا دشوار نہ کر دیا گیا ہو. ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو. ظاہر ہے کہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین آپ ہی پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں اس کو اولین پریفرنس دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.